اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سویڈن کے اندر ایک ملعون کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور یہ بے حرمتی کے لیے بقرہ عید کی جو عید الاضحیٰ ہے اس کی نماز کی ادائیگی کے وقت وہ شخص مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے اس کو کافی حد تک جلا بھی دیا تھا، اور یہ ایک مکمل سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ وہاں پر اس شخص کو پولیس کی پروٹیکشن بھی حاصل تھی، وہاں پر اس شخص کو جو روکنے جاتا تھا مسلمان، اس کو بھی پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں پر ایک نوجوان نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس کو پتھر مارے، تو پولیس نے بجائے اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے جو قرآن مجید کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اس نوجوان کو گرفتار کر دیا جو نوجوان اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو مسلمانوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کے نعروں سے صدا جو ہے وہ بلند کر دی۔ لیکن حکومت کی جانب سے، حکومتی سرپرستی میں، وہ شخص قانون کی سرپرستی میں اس غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی اور غیر مہذب کام کو سر انجام دے رہا تھا، اور اس کی جو مکمل سرپرستی کی گئی حکومت کی جانب سے کی گئی۔ تو یہ صرف اور صرف سویڈن کے مسلمانوں کا نہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج انٹرنیشنل لیول پر پیش کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی مسلمانوں کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، سلامتی کونسلز، یونائٹڈ نیشنز تک اپنے اس احتجاج کو لے کر جائے، تاکہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ میسیج جائے کہ مسلمانوں کے نبی کی شان میں یا مسلمانوں کے قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی جائے تو مسلمانوں کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ یورپ کی جانب سے میرا خیال ہے کہ بہت گھنونی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ وہ مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، وہ مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، وہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں غیر متحد کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے کام مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا سبب بھی بنتے ہیں، یہ کام اس طرح کے مسلمانوں کو عدم اعتماد کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کو بھی، قطر کو بھی، ایران کو بھی، افغانستان کو، پاکستان کو، اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک جن کے پاس طاقت موجود ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال کریں، وہ اپنا کردار ادا کریں، وہ یونائٹڈ نیشنز میں، سلامتی کونسل میں، سویڈن کے قونصل خانوں میں، ہر جگہ جہاں جہاں پر وہ یہ آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے سفارتکاروں کے ذریعے اس آواز کو بلند کریں، تاکہ مسلمانوں کی قرآن مجید کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور اس شخص کو سزا دی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔